بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیاٹیکا پین، شیاٹیکا یا پھر لور بیک پین یا بیک پین، اس کی مینجمنٹ کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور یہ 9واں دن ہے. 8 دن تک کی پروگرس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کیا کیا اس کے اندر ایکسرسائزز پرفارم کی ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنی ساری ایکسرسائزز کا پلان جو تھا وہ میں نے ڈسپلے کر دیا ہے. ابھی کی پروگرس آپ کے سامنے ہے. اس وقت میں نیل سٹنگ میں ہوں. اگر آپ یہ مجھے دیکھ سکیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں ویڈیو خود ہی بنا رہا ہوں، اور میں اس وقت نیل سٹنگ میں ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اٹھا ہوں واش روم سے، فریش ہو کر واپس آیا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. تو تقریباً 9:15 بجے، 9:10 کے قریب میں اٹھا، اور اس کے بعد میں نے کچھ اپنی ایکسرسائز کی ہیں. وہ ایکسرسائز میں اسٹینڈنگ بیک ایکسٹینشن ایکسرسائز میں نے پرفارم کی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنی ایکسرسائزز کی ویڈیو بھی شامل کر دوں گا. میں کوشش کروں گا کہ یا تو اسی ویڈیو کے اندر یا پھر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ وہ ساری ایکسرسائزز شیئر کر سکوں. چونکہ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو کچھ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی فی الحال یہاں پر میرے پاس کوئی اسسٹنس نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو شو نہیں کر سکتا، دکھا نہیں سکتا. بٹ انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس وہ کوئی اسسٹنس آتی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ اپنی ایکسرسائزز بھی شیئر کر دوں گا. بٹ لاسٹ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایکسرسائز شیئر کر دی تھی. آج کی 9th ڈے کی پروگرس آپ کے سامنے ہے. اس وقت میں نیل سٹنگ کے اندر ہوں. مطلب جیسے آپ نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، میں اس طرح سے بھی بیٹھا ہوا ہوں. اور میرے پاس اس وقت میرا اپنا ٹرائی پوڈ نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنے ہاتھ کو اپنا ٹرائی پوڈ بنانا پڑ رہا ہے، اسٹینڈ بنانا پڑ رہا ہے. تو پچھلی ویڈیو میں 9th ڈے تک آپ نے دیکھا تھا کہ میں سپائن لائن کے اندر تھا، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کنڈیشن کے اندر مجھے کسی بھی قسم کا کوئی پین نہیں ہے. اور اب کی پروگرس یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسٹینڈنگ میں تھا، اور میں نے اپنی بیک ایکسٹینشن ایکسرسائزز کی تھیں، اور میں نے صرف ایک ہی سیٹ اس کا یوز کیا، لگایا ہے اس کا سیٹ. اور کل کے سیٹ میں 30 ریپیٹیشن سے شروع کیا تھا، اس کو 40 ریپیٹیشنز تک لے گیا تھا. میں ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ ایکسرسائز کر رہا تھا. تو چونکہ کل جو میری لاسٹ ایکسرسائز تھی وہ 40 ریپس کی تھی، اس سے لاسٹ 40 نہیں، لاسٹ میرے خیال سے 30 ریپیٹیشن کی تھی. اس سے پہلے میری 40 تھی، تو احتیاطی طور پر میں نے 30 ریپیٹیشنز پرفارم کیے. آج میں نے اسٹینڈنگ کے اندر 50 ریپیٹیشنز کیے تھے. 5 میں نے پھر کچھ اضافی طور پر اپنی ریپیٹیشنز کر لی تھی، جو میں کمفرٹیبل تھا اور مجھے کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں 5 ریپیٹیشنز اور بڑھا لوں. ایک ایکسرسائز جو میں نے اپنے پلان کے اندر شامل کی تھی، وہ ایکسرسائز ایک خاص مسل کی ہے، ٹرانسورس ایبڈومینس کی. تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ہر بندے کے لیے پرفارم کرنا. میں ہارس اینڈ کیٹل پوزیشن کے اندر وہ والی ایکسرسائز اپنی پرفارم کی تھی جس کے اندر آپ کو ٹمی کو ٹک ان کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ چن ٹک کرتے ہیں، جیسے اس وقت میں نے چن ٹک کیا ہے، بٹ اس میں آپ ٹمی کو ٹک ان کرتے ہیں، اور اس ٹمی کو ٹک ان کرنے کے دوران اپنی سانس نہیں روکنا ہوتی. تو وہ آپ کی جو ٹمی ٹک ان ہوتی ہے وہ بہت لائٹ ہوتی ہے. جب آپ ایسا پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ کے ایبڈومینل مسل ایسا سارے کام نہیں کرتے، صرف آپ کا ایک ٹرانسورس ایبڈومینس کام کرتا ہے، اور آپ کی
بریدنگ کنٹینیو رہتی ہے. سو یہ ایک اس کی چھوٹی موٹی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ ٹرانسفرس ابڈومینس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بیسیکلی ایک انٹرنل بیلٹ کے طور پر یا انٹرنل سپورٹ کے طور پر آپ کی بیک کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کل سے میں نے اپنی وہ ایکسرسائز شروع کر دی تھی جس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کسی حد تک شاید مجھے فائدہ ہوا ہو لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی آبویس رزلٹ اس کے نظر آنا نہیں شروع ہوئے. بٹ انشاءاللہ جیسے ہی مسلز میرے کور اسٹیبلٹی کے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے میری بہتری آنا شروع ہو جائے گی. میں نے اپنی ایک چیز آبزرو کی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے انٹرنلی کہ میرے جو بیک کے مسلز ہیں وہ میری باڈی کو پوری طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے. جیسے آپ جب نارمل کنڈیشن میں واک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اپر باڈی کا سارا لوڈ ویٹ اور جو کنٹرول ہے وہ آپ کے کور کے مسلز اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ دن پہلے تک تو مجھے اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں آ رہی تھی, بٹ کل مجھے ایک ہلکا سا شائبہ فیل ہوا, مطلب تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ جیسے میرے کور مسلز جو ہیں وہ کسی حد تک اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی تک تو سب چیزیں اچھی اور بہتر چل رہی ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اپنی ایکسرسائزز مزید ان کو بڑھائیں, ان کے ریپیٹیشن اور ان کے سیٹس بڑھائیں تاکہ جو میری بیک ہے وہ اسٹرانگر ہونا شروع ہو جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر یا کوشش کریں گے کہ جیسے ہی میرے پاس کوئی اسسٹنس آتی ہے تو میں اپنی ساری ایکسرسائزز جو میں پرفارم کر رہا ہوں وہ ساری پرفارم کرتی ہوئی ایکسرسائز آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے اپنی اس کنڈیشن کے اندر ایکسرسائز کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے اور وہ کون سی احتیاطی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.